ناظرین، مختار ثقفی کے حوالے سے یہ میرے چینل پر اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو آپ چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چینل پر نیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں بنا ضائع کیے وقت کو بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ مختار کو بھی پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے اس ضمن میں تحقیق کر لی ہے اور میری بات کی تصدیق ہو گئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ جو لوگ شک و شبہ میں تھے وہ اب بھی اس کے تابع ہو گئے ہیں۔ مختار ثقفی نے چند بااثر اشخاص کا اجلاس منعقد کیا، جس میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم بن مالک بن اشتر جو کہ کوفہ کے رئیس ہیں اور اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ کامیابی کے حصول کی غرض سے انہیں بھی ضرور اپنے ساتھ شامل کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مختار نے عامر بن شرجیل کو ابراہیم بن مالک بن اشتر کے پاس بھیجا، تو عامر بن شرجیل نے ابراہیم کو مختار کی طرف سے دعوت دی اور کہا کہ تمہارے والد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بڑے بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عزم کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک اچھی خاصی جمعیت جمع ہو گئی اور تمہیں سب سے پہلے اس کام میں شریک ہو جانا چاہیے تھا۔ ابراہیم بن مالک بن اشتر نے کہا اگر مجھے امیر بنا لیا جائے تو میں اس شرط پر ساتھ دوں گا۔ عامر بن شرجیل نے کہا اصل بات یہ کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں اور مختار کو انہوں نے ہی اپنا نائب مقرر فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ابراہیم بن مالک بن اشتر نے کہا ٹھیک ہے، میں خود ہی مختار ثقفی سے بات کر لوں گا۔ عامر نے واپس آ کر مختار کو ابراہیم کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، تو اگلے ہی روز مختار ثقفی 15 افراد کو ساتھ لے کر خود ابراہیم بن مالک بن اشتر کے پاس جا پہنچا۔ ابراہیم اس وقت مصلی یعنی جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا۔ مختار ثقفی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیرا باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبین میں بہت شہرت رکھنے والا شخص تھا، ہم تجھے بھی اپنی جماعت میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ مجھے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نائب مقرر فرمایا، لہٰذا تجھے چاہیے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی کے حصول کے بعد جس بھی منصب اور عہدے کو تو اپنے لیے پسند کرے گا تجھے دے دیا جائے گا۔ مختار ثقفی کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے مختار کے وعدے کی ضمانت دی اور اس کی بات پر گواہ ہوتے ہوئے چنانچہ ابراہیم نے اسی وقت مصلی سے اٹھا اور مختار کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جگہ پر بٹھایا، پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ باوالا تاریخ اسلام۔ ناظرین، سن 14 ربیع الاول 66 ہجری کی شب مختار نے ابراہیم بن مالک بن اشتر کو پیغام بھیجا کہ ہم نے خروج کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے لوگوں کو لے کر ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ اس پیغام کے ملتے ہی ابراہیم بن مالک بن اشتر نے اپنے لوگوں کو طلب کر لیا اور نصف شب یعنی آدھی رات تک ابراہیم بن مالک کے پاس لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی، جو کہ سب کے سب مسلح یعنی اسلحے سے لیس تھے۔ جاسوسوں نے اطلاع کوتوالی شہر ایاز بن ابی مضارب کو دے دی کہ آج رات کسی بھی وقت کوفہ میں بغاوت ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم خبر تھی، چنانچہ ایاس نے بذات خود جا کر گورنر کوفہ عبداللہ بن مطیع کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ عبداللہ بن مطیع نے پوچھا کہ اس کا فوری سدباب کیسے کیا جائے۔ ایاس نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کوفہ کے 7 محلے ہیں اور محلے کی ناکہ بندی کرتے ہوئے اور محلہ میں 500 سپاہیوں کا دستہ تعینات کر دیا جائے کہ سب اس محلے میں رات کے وقت کوئی نکلے تو اسے دیکھتے ہی گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اس مشورے کو عبداللہ بن مطیع نے پسند کیا اور ہر محلے کی ناکہ بندی کرتے ہوئے ایک ایک سردار کی کمان میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ راستوں اور روڈوں پر لوگوں کو جمع نہ ہونے دیا جائے۔ اس ناکہ بندی کے دوران ابراہیم بن مالک بن اشتر اپنی جمعیت کے ساتھ مختار ثقفی کی طرف سے روانہ ہوا، تو راستے میں اس کا سامنا ایاز بن ابی مضارب کے دستے کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اور زبردست لڑائی چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں ایاز مارا گیا۔ ابراہیم اور اس کے ساتھی لڑتے ہوئے مختار کے گھر کے نزدیک پہنچ گئے۔ مختار کے پاس بھی ایک جمعیت تھی۔ دیگر حملوں میں متعین فوجی دستے بھی اسی طرف آ گئے اور مختار کی رہائش گاہ کے باہر طرفین میں جنگ ہونے لگی۔ سرکاری فوجی دستے جم کر نہ لڑ سکے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن مطیع بذات خود تازہ دم فوج لے کر وہاں پر پہنچ گیا اور دوبارہ لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ کبھی ایک فریق کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور کبھی دوسرا فریق غالب آ جاتا، مگر جنگ کا نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ ساری رات یہ جنگ ہوتی رہی۔ جیسے جیسے لڑائی نے تول پکڑا تو مختار کی جماعت میں اضافہ ہوتا رہا اور لوگ ادھر ادھر سے آ کر اس میں شامل ہوتے رہے، جس کے باعث عبداللہ بن مطیع کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ مختار نے عبداللہ بن مطیع کو دھکیل کر گورنر ہاؤس میں محصور کر دیا۔ سرکاری فوجی اپنی جان بچانے کے لیے گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ مختار نے 3 دن تک گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیے رکھا، چونکہ گورنر ہاؤس کے اندر لوگوں کی بہت زیادہ تعداد محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ جگہ کی تنگی اور کھانے پینے کے سامان نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی حالت خراب ہو رہی تھی، چنانچہ عبداللہ بن مطیع گورنر ہاؤس کے خفیہ راستے سے نکلا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جا کر روپوش ہو گیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ناظرین، عبداللہ بن مطیع کے گورنر ہاؤس سے نکل جانے کے بعد باقی لوگوں نے مختار سے امان طلب کی اور ان کو امان دے دی گئی۔ اس پر گورنر ہاؤس کا دروازہ کھول دیا گیا۔ مختار نے گورنر ہاؤس اور بیت المال پر قبضہ کر لیا۔
جامع مسجد کوفہ میں اہل کوفہ بہت بڑی تعداد میں جمع تھے۔ مختار جامع مسجد میں آیا اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت و امامت قبول کرنے کی دعوت دی۔ مختار کو کوفہ میں کامیابی کو دیکھتے ہوئے اہل کوفہ نے کتاب و سنت کی پیروی اور اہل بیت کی ہمدردی کا بیعت کے ذریعے عہد و پیمان کیا۔ مختار ثقفی نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا۔ اس بیعت عامہ سے فراغت کے بعد مختار ثقفی کو اطلاع دی گئی کہ عبداللہ بن مطیع حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس نے 1,00,000 درہم اس پیغام کے ساتھ عبداللہ کے پاس بھیجے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ سامان سفر موجود نہ ہونے کے باعث تم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم ہو، لہٰذا میری طرف سے 1,00,000 درہم قبول کرو اور 3 دن کے اندر اندر سفر کا سامان اکٹھا کر کے کوفہ چلے جاؤ۔ مختار کی اس پیشکش پر عبداللہ بن مطیع کو حیا آئی کہ اگر کوفہ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں واپس ہو گئے تو لوگوں کو کیا جواب دوں گا، چنانچہ وہ مکہ کی بجائے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحوالہ تاریخ اسلام اور بحوالہ کربلا کے بعد شہادتوں کی داستان، صفحہ نمبر 480 تا 483۔ ناظرین، امید کروں گا کہ یہ تیسرا حصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں کل حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔